السلام علیکم. ہم نے اپنے پچھلے ڈسکشن میں یہ ذکر کیا تھا رسک کے حوالے سے کریڈٹ ریٹنگ کا کیا تعلق ہے, کریڈٹ ریٹنگ کی کس طرح جاتی ہے اور اس کا اثر کیا پڑتا ہے. کیونکہ جب ہم کریڈٹس ڈیل کرتے ہیں یا کسی انداز میں بھی کوئی فائنانس سے تعلق رکھتی ہوئی کوئی بات, تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ ہم نے یہ کریڈٹ کی بات کی ہے تو اس سے رسک کیا ایسوسیٹیڈ ہیں. جب رسک ایسوسیٹیڈ ہوتے ہیں تو اس میں ویرینگ ڈگریز کی بات آتی ہے کہ اس میں کس ڈگری پر کتنا رسک انوالو ہے. کریڈٹ ہم کرتے ہیں تو اس میں اس کی ریٹنگ بھی ہوتی ہے. جو اچھی کریڈٹ ریٹنگ ہوتی ہے وہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ہم اس کو فائنانس کر دیں گے, یعنی بینک والے اگر فائنانس کر دیں گے تو پھر یہ فائنانس جو ہے وہ سیکیور رہے گا اور اس کے ریٹرنز جو ہیں وہ پاسبل ہیں. اب اسی ضمن میں ہم نے ذکر کیا تھا آپ سے کریڈٹ رپورٹس کا. کریڈٹ رپورٹ ہر جو بھی فائنینشیل ٹرانزیکشن ہوتا ہے اس کا ایک کریڈٹ رپورٹ بن جاتی ہے, یعنی آپ کی جو ڈیلنگ ہے, آپ نے کس انداز میں اس بینک کے ساتھ اپنا لین دین رکھا, کاروبار کیا اور بینک نے آپ کے بارے میں کیا رپورٹ کی. اسی سلسلے میں یہ جو کریڈٹ رپورٹس ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ان کا ذکر کیا جاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی سے اپنے تعلقات یا ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں اور خاص طور سے فائنینشیل میٹرز میں, تو ایک آپ کا کانڈکٹ ڈیولپ ہوتا ہے. آیا کہ جو آپ نے فائنانس لیا ہے کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے, اس کے ری پیمنٹس جو ہیں وہ کس طرح سے کر رہے ہیں آپ, یا بینک والوں کو آپ سے بہت تکلیف ہوتی ہے, جہاں ری پیمنٹ کی بات آئی وہ آپ نے کہا کہ اچھا آج کر دیں گے, کل کر دیں گے, ابھی جی کاروبار میں کوئی مسئلہ. ہاں ہیئر اینڈ دیر یہ مسائل ہو ضرور جاتے ہیں, لیکن اوور آل جو کانڈکٹ ہے آپ کا بینک کے حساب سے وہ کریڈٹ رپورٹ کرتی ہے. کہیں کسی ادارے سے آپ نے فائنانس لیا, فائنانس لینے کے بعد اس میں اوور ڈیوز کس قدر ہیں, ڈیفالٹ کہیں ہے یا نہیں ہے, یا آپ کا جو ری پیمنٹس کا سلسلہ ہے اس میں کیا ارریگولیرٹی ہے. اگر یہ ارریگولیرٹی ہوتی ہے تو یہ اچھی نظر سے بینک دیکھتے نہیں ہیں. لہذا جب ہماری ضرورت پہ بینک کام آیا, یعنی اس انڈیویجول کو انہوں نے فائنانس کیا کاروبار کے سلسلے میں یا خود اپنے آپ اس کے کوئی ضروری ہو, کوئی کنزیومر فائنانس اگر لیا ہو, انڈیویجول ہو, اب جس وقت ضرورت تھی اس وقت تو جا کر آپ نے منتیں کی, آپ نے ریکویسٹ کی, آپ نے اپلائی کیا, بینک نے آپ کو فائنانس کر دیا. اب اس کے بعد کم سے کم جب ادائیگی کی بات آئے تو اس میں بھی آپ کو اسی طرح سے ریگولر ہونا چاہیے جس طرح سے آپ فائنانس ریکویسٹ کر رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے ذکر کیا تھا کچھ انٹرنیشنل ایشوز تھے, اور وہ انٹرنیشنل ایشوز سارے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم نے یہاں فائنانس لے لیا ہے تو باہر اس کی اطلاع نہیں ہوگی. اگر باہر ہم گئے اور ہم نے فائنانس لیا تو یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے بھول کر بھی کہ ہمارے لیے تقریباً ایکسیس اس انفارمیشن کا ناممکن ہے. نہیں, اب وہ ورلڈ جو ہے ایک گلوبل ولیج کا اس میں تصور ہے, اور جہاں کہیں بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے فوری طور پہ انفارمیشن جو ہے ڈاؤن دا لائن پاس آن ہو جاتی ہے. لہٰذا ہمیں یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ ہمارا جو کانڈکٹ ہے وہ بہت درست ہونا چاہیے اور بینک کے حساب سے بالکل معقول اور موزوں ہو, کیونکہ جب تک اس میں ہماری ادائیگی صحیح نہیں ہوگی, پھر ہوتا یہ ہے کہ جب ادائیگی صحیح نہیں ہوتی تو یہ بات یہیں تک نہیں رہتی, یہ بات آگے بڑھ جاتی ہے. کریڈٹ انفارمیشن بیورو کو رپورٹ کر دیتا ہے وہ بینک جو ہے جب وہ آگے پاس آن کرتا ہے تو اس پہ ایمبارگوز مختلف قسم کے لگ جاتے ہیں. اور یہی نہیں کہ اس انسٹیٹیوشن میں آپ کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے, بلکہ سارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں وہ ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے. اور یہی نہیں کہ صرف لوکل لیول پہ یہ بات ہوتی ہے, بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی یہی سلسلہ جاری ہو جاتا ہے, اور آپ کی جو کریڈٹ رپورٹ ہے وہ بہت زیادہ مؤثر اثر انداز اس پر ہوتی ہے آپ کی ریٹنگ, اور اس کے بعد پھر آپ کو کوئی بھی کریڈٹ نہیں دیتا. اب یہ ہمیں دیکھنا ہے, بات کو آگے بڑھاتے ہیں, اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کریڈٹ ریٹنگ کس طرح سے ہوتی ہے اور کریڈٹ ریٹنگ کے تعلق سے بات کس طرح سے آگے بڑھتی ہے. کریڈٹ ریٹنگ کا اثر کیا ہوتا ہے, کس طرح سے کریڈٹ ریٹنگ کا اسیسمنٹ ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے, اور اس کی افادیت کس کے لیے ہے. کیونکہ جب آپ نے کسی کاروبار کے سلسلے میں لون اپلائی کیا یا اپنی کسی ذاتی ضرورت کے لیے بینک سے لون اپلائی کیا تو وہ اسیسمنٹ ہو جاتا ہے آپ کے کانڈکٹ کے حساب سے. آپ کو لون بینک نے کر دیا, اس وقت تک کی کریڈٹ ہسٹری آپ کی دیکھ لی گئی.
اور جب آپ کو فائنانس کر دیا گیا تو جو ادارہ اب آپ کو کریڈٹ دے رہا ہے وہ پھر آپ کی ایکٹیویٹیز کو، فائنینشیل ایکٹیویٹیز کو وہ مانیٹر کرنا وہ شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اب اس کے اسٹیکس آ گئے ہیں. وہ یہ اب دیکھ رہا ہے کہ یہاں تک اس نے فائنانس لیا ہے تو کیا یہ صحیح ہے، ابھی تک اس کے ری پیمنٹ صحیح آ رہے ہیں. اس کی بنیاد پر وہ کریڈٹ ریٹنگ کرتے ہیں. اور یہ کریڈٹ ریٹنگ ہوتی کیا ہے؟ A credit rating assesses the credit worthiness of an individual, corporation, or even a country. Credit ratings are calculated from financial history and current assets and liabilities. Typically, a credit rating tells a lender or investor the probability of the subject being able to pay back a loan. یہی آپ سے میں شروع سے ذکر کر رہا ہوں کہ جب کبھی بھی بات ہوتی ہے کریڈٹ ریٹنگ کے حوالے سے تو اس میں کیا ہوتا ہے، کریڈٹ کے حوالے سے اس کی فائنینشیل ہسٹری سامنے آتی ہے. آیا کہ یہ اس پوزیشن میں ہوگا کہ یہ ری پے کر سکے، کیونکہ دیکھیں کوئی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہوگا تو وہ اس کی سب سے بنیادی ضرورت کیا ہے کہ وہ جب آپ کو ضرورت پہ دے رہا ہے تو اس کے پیسے واپس بھی آ رہے ہیں یا نہیں. اور یہ ری پیمنٹ کیریکٹر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے. آپ نے ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھ لیجئے کہ جب اکاؤنٹ اوپننگ کی بات آج کل آ رہی ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں، اکاؤنٹ جو کھلوانے والا ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ بھائی تم ایسا کرو کہ اپنے گھر میں کسی یوٹیلیٹی بل کی کاپی لا کر ہمیں دو، جو لاسٹ ری پیمنٹس، جو لاسٹ تمہارے پاس بل آیا ہے. بینک کو وہ آ جاتی ہے، اس میں وہ دو چیزیں ایسرٹین کرتے ہیں. اس میں ایک تو یہ کہ اس کا ایڈریس معلوم ہو جاتا ہے، دوسرا یہ کہ اس میں اس کے ری پیمنٹس ہوتے ہیں جو یوٹیلیٹیز کے اس نے ادائیگی کی. جب ایک بات ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ اگر ایک طرف اس نے ری پیمنٹ میں ڈیلیز کیے ہیں تو دوسری طرف بھی ری پیمنٹس میں ڈیلے ضرور کرے گا، کیونکہ آج کل پانی، بجلی، سوئی، گیس، ٹیلی فون، یہ سارے جو ضروریات ہوتی ہیں انہیں کوئی پے کرنے سے باز نہیں آتا، کیونکہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ نے وقت پہ ان کی ادائیگی نہیں کی تو وہ آپ اس سے محروم ہو جاتے ہیں. لہذا یہ اس کا کریڈٹ بیہیویئر یا ری پیمنٹ بیہیویئر ڈٹرمن کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اب بینک والے جب ان کے پاس یہ یوٹیلیٹی بلز آتے ہیں تو وہ اسے دیکھ لیتے ہیں کہ کب کب اس نے کون سا بل پے کیا، اور اگر اس میں تاخیر ہوئی تو کتنی ہوئی، اور کیا ایک بار ہو گئی تو اب آئندہ بھی ہوئی ایسے اور ہوگی یا نہیں، اس کا وہ ڈٹرمنیشن ہو جاتا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ کا. ایٹیٹیوڈنل ڈٹرمنیشن کے لیے وہ ری پیمنٹ شیڈیول کے حساب سے وہ دیکھنے کے لیے یوٹیلیٹی بل کی کاپی منگوا لیتے ہیں اور کاپی منگوا کر وہ دیکھ لیتے ہیں. اب یہ ایک امپورٹنٹ اسٹیپ ہے جو بینکوں نے رکھا ہے خاص طور سے ری پیمنٹ بیہیویئر کو دیکھنے کے لیے. However, in recent years, credit ratings have also been used to adjust insurance premiums, determine employment eligibility, and establish the amount of a utility or leasing deposit. A poor credit rating indicates a high risk of defaulting on a loan and thus leads to high interest rates or the refusal of a loan by the creditor. کریڈٹ ریٹنگ کے حوالے سے جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ لون کا ڈیفالٹ کیا ہوا یا اوور ڈیوز کیا ہوئے، ہوتا یہ ہے کہ جس وقت بوروور جاتا ہے اور وہ اپلائی کرتا ہے تو وہ پھر مختلف قسم کے اس میں نیگوسیشنز ہوتے ہیں. اسے مارک اپ ریٹ زیادہ لگتا ہے یا انٹرسٹ ریٹ زیادہ لگتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ مارک اپ اتنا زیادہ ہے، کاروبار جو ہے آج کل اتنا ہو نہیں رہا ہے، لہٰذا آپ اس کاروبار کے لیے آپ مارک اپ ریٹ کم کر دیجئے. تو اس کو پھر یہ کیا جاتا ہے کہ کہیں ڈیفالٹ اگر ہوتا ہے یا اوور ڈیوز ہوتے ہیں تو دے چارج اے ہائر ریٹ آف انٹرسٹ دین دا کامن. اچھا، ایک سچویشن یہ بھی ہوتی ہے ہر بینک کا جہاں کہیں اوور ڈیو اور ڈیفالٹ کا ریشو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے سی آئی بی رپورٹ میں، تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں ان کی ثوابدید ہو جاتی ہے. اب ڈسکریشنری پاورز ان کی یہ ہوتی ہیں کہ آیا کہ وہ لون دیں یا نہ دیں. بعض کنزرویٹو بینکس جو ہیں اگر ایک بار ڈیفالٹ کہیں ریفلیکٹ ہوتا ہے سی آئی بی رپورٹ میں تو وہ پھر لون اس کو نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں ایک جگہ اگر اس نے ڈیفالٹ کیا ہے تو دوسری جگہ بھی کرے گا، لہذا وہ محتاط انداز اختیار کرتے ہیں اور ان کو پھر وہ لون نہیں دیتے. بعض جگہ ایسی بھی سچویشن ہوتی ہے کہ کچھ کنڈیشنز ایسی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ولفل ڈیفالٹ نہیں ہوتا، وہ سرکمسٹینشیل ڈیفالٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر یہ حالات و واقعات نہیں ہوتے، کسی ملک میں کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی یا کوئی را مٹیریل کا کرائسس ہوا
یا ایکسپورٹس پہ کوئی مسئلہ آ گیا اگر وہ ایکسپورٹر ہے تو, یا اسی طرح کی کوئی اور بات ہوئی جس کی وجہ سے جو ایکچوئل ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا, اور ایک وہی انڈسٹری نہیں, اسی کی انڈسٹری نہیں, اسی کا اسٹیبلشمنٹ نہیں, بلکہ تمام جو اس طرح سے لائک انڈسٹریز تھیں وہ سفر کر رہی ہیں, تو اس میں پھر یہ کنسیڈریشن ہوتا ہے کہ اس نے خود جان کر ڈیفالٹ نہیں کیا, بلکہ سرکمسٹانسز کچھ ایسے ہوئے جس کی وجہ سے یہ وقت پہ بینک کی ادائیگی نہیں کر سکا. ایسی کنسیڈریشن میں, ایسی جگہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا ولفل ڈیفالٹ کیونکہ نہیں ہے, لہذا یہ اس کو وہ کنسیڈر کر لیتے ہیں. لیکن وہاں کیا کرتے ہیں, ہائر ریٹ آف انٹرسٹ از چارج, وہ ریٹ آف انٹرسٹ زیادہ ہو جاتا ہے, اور وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے, کیونکہ اسے سفر تو کہیں نہ کہیں کرنا پڑ جاتا ہے نا, چاہے وہ ولفل ڈیفالٹ ہو یا سرکمسٹینشیل ڈیفالٹ ہو, کسی نہ کسی اکاؤنٹ پہ آپ نے کبھی کسی سے پیسے لیے تو آپ اس کی پینلٹی بھی دیتے ہیں. لہٰذا جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو آن اے ہائر ریٹ آف انٹرسٹ وہ فائنانس یا وہ کریڈٹ آپ کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے. یہ سلسلہ ہوتا ہے کاروباری بزنس کے حوالے سے. لیکن جب آپ بطور انڈیویجول کے بھی لون بینک سے اپلائی کرتے ہیں, کبھی بھی ضرورت آپ کو پڑ سکتی ہے کسی وجہ سے, اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ بجائے کسی شخص سے لیں آپ بینک کو رجوع کریں, اور بینک ہوتا بھی ہے اسی لیے کہ وہ فائنانس کرے, وہ لینڈنگ کرے, تاکہ چاہے وہ انڈیویجول ہو یا کنزیومر یا کارپوریٹ یا کمرشل کسی بھی اکاؤنٹ پہ ہو, وہ آپ کو آپ کی ضرورت پوری کر دے. لہٰذا جب پرسنل بات آ جاتی ہے تو پرسنل کریڈٹ ریٹنگز بھی ہوتی ہیں, اور اس سلسلے میں بھی یہی دیکھا جاتا ہے, وہی پرانی بات, وہی بات جو اسٹینڈرڈ ہے کہ یہ شخص کیسے بینک کو ری پے کرے گا. باہر دیکھیے کیا ہوتا ہے, ان کنٹریز سچ ایز دا یونائٹیڈ اسٹیٹس an individual's credit history is compiled and maintained by companies called credit bureaus. In the United States, creditworthiness is usually determined through a statistical analysis of the available credit data. اب یہ پرسنل کریڈٹ ریٹنگ بھی ڈٹرمن اس بات کو کرتی ہے کہ آپ کا ٹرانزیکشن بینک کے ساتھ جو ہوا اس سے آپ نے ری پیمنٹ کس طرح سے کیا, اور یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ آپ کا ری پیمنٹ بیہیویئر ہر لیول پہ دیکھا جاتا ہے, اور اسی کے پیش نظر آپ کو پھر ریٹ کیا جاتا ہے. اب ظاہر ہے کچھ نہ کچھ فرق تو ہوگا, ایک وہ شخص جو ادائیگی وقت پر کر دیتا ہے, ایک وہ شخص جو دیر میں ادائیگی کرتا ہے, دونوں میں فرق ہوا نا. وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے, لہذا ترجیح اسی کو دی جاتی ہے جو ہر بینک کے جب لون کی ادائیگی کی بات آئے تو وہ فوری طور پہ ادائیگی کر دے, اس کو پریفر کیا جاتا ہے. اور آئندہ بھی جب کبھی ضرورت ہوتی ہے تو اس کا بہت خوش دلی سے بینک والے پروپوزل بنا کر بھیج دیتے ہیں تاکہ اس کا پروپوزل فائنانس کا وہ سینکشن ہو جائے, اپروو ہو جائے. اب یہی چاہے وہ باہر ہو, یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ہو, یو کے میں ہو, کینیڈا میں ہو, کسی ملک میں ہو, یا ہمارے یہاں ہمارے ملک پاکستان میں ہو, کہ جب آپ خود دیکھیے کہ آپ بطور ذات کے خود اگر کسی کو فائنانس تھوڑے دنوں کے لیے کر دیں اور اس نے اگر بر وقت آپ کو دے دیا, ادا کر دیا, تو کیا آپ کو خوشی نہیں ہوگی کہ جب اس نے کہا تھا, جب اس کا کمٹمنٹ ہوا تھا, اس نے ضرورت تھی, پیسے لیے, اور جیسے ہی اس کی ضرورت نکل گئی, جو اس نے ادائیگی کے لیے وقت بتایا تھا اس نے ادا کر دیا. لہذا آپ کو بھی تسلی ہو گئی, آئندہ پھر وہ شخص لینے کے لیے اسے اتنی قباحت نہیں ہوگی. اور کیونکہ اس کی کریڈٹ ریٹنگ, کریڈٹ ہسٹری مائنڈ آف مائنڈس میں یہ بات ٹریول کرتی ہے کہ یہ وقت پہ کر دیتا ہے, اس کے ریسورسز ہیں, یہ ری پیمنٹ اڈہیئر کرتا ہے, تو آپ کو پھر کوئی دینے میں مشکل نہیں ہوتی. A common form of this analysis is a 3-digit credit score provided by independent financial service companies such as the FICO credit score. The term a registered trademark comes from Fair Isaac Corporation, which pioneered the credit rating concept in the late 1950s. اب یہ جو کریڈٹ اسکور مل جاتا ہے اس انڈیویجول کو, وہ یا تو اس کے لیے ایڈورسلی افیکٹ کرتا ہے یا پازیٹیولی افیکٹ کرتا ہے. پازیٹیولی افیکٹ اس طرح سے کرتا ہے کہ اگر اس کی پازیٹیو کریڈٹ ریٹنگ ہو گئی کہ بر وقت پہ اس کی ادائیگی ہوتی ہے, کسی بھی سرکمسٹانسز میں اس نے بینک کے پیسے ادا کر دیے. اب یہ اگر اس کے سامنے آ جاتی ہے تو جب کبھی بھی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس کو بینک لون دے دیتا ہے. لیکن اگر ایڈورس کریڈٹ ریٹنگ ہو گئی
اگر اس کا ری پیمنٹ شیڈیول سے الگ ہٹ کے اسے دیکھا گیا اور وقت پر اس نے ادائیگی نہ کی تو آئندہ پھر وہ کوئی بینک بھی ہوگا 2 بار سوچے گا اور یہ سوچنے کے بعد پھر اس کو فائنانس کرے گا. بعض جیسا میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ بعض بینکس جو ہوتے ہیں وہ ایک بار کہیں ری پیمنٹس میں مشکل آتی ہے تو پھر اس کو پھر نہیں دیکھتے اور کئی بار سوچ کر پھر کوئی اسٹیپ لیتے ہیں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے کہ اس کو دیا جائے یا نہ دیا جائے. یہ ایڈورسلی افیکٹ بھی کر دیتی ہے کریڈٹ ریٹنگ اور یہ پازیٹیولی افیکٹ بھی کر دیتی ہے اور ہر انداز میں یہ اس کے فور یا اگینسٹ میں جا رہی ہوتی ہے. اب جو انڈیویجول کا کریڈٹ ریٹنگ سکور ہے وہ کریڈٹ رپورٹ میں ریفلیکٹ کرتا ہے. اب یہ کریڈٹ رپورٹ میں ریفلیکٹ کس بات کو کرتا ہے؟ یہ اس کی ابیلٹی ٹو ری پے کرتا ہے کہ کیا ہے اس کے ریسورسز اور اس نے پھر کیسے ادائیگی کی ان کی. جب تک یہ سامنے نہیں آ جاتا تو کوئی بینک جو ہے اسے کنسیڈر نہیں کرتا. آپ کبھی بھی کسی بینک میں یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں چلے جائیں, آپ ان سے بات کریں تو سب سے پہلے وہ یہ کریں گے کہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کہیں اور سے فائنانس لیا ہے یا نہیں لیا. آپ ان سے کہہ دیں گے نہیں, they will not contradict you. They'll simply go in for your CIB report or your credit report. اور جب وہ مانگ لیں گے, دیکھ لیں گے, پتہ چل جائے گا ان کے سامنے, پھر ہر سچویشن نظر آ جائے گی کہ اس نے کہیں سے فائنانس لیا ہے یا نہیں لیا, اور اس فائنانس کی پھر ڈیسیشن کی بات آتی ہے اسی کریڈٹ رپورٹ کے حوالے سے. An individual's credit score along with his or her credit report affects his or her ability to borrow money through financial institutions such as banks. The factors which may influence a person's credit rating are. اب اچھا وہ فیکٹرز کیا ہوں گے جو انفلوئنس کرتے ہیں کسی کی پرسنل کریڈٹ ریٹنگ کو؟ یہ ذہن میں ضرور آنا چاہیے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جس وقت اسیسمنٹ کی بات آتی ہے, کیونکہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ رسک کے حوالے سے ہوتی ہیں کہ آپ کیسے اسیس کریں گے کسی کو کہ جب آپ فائنانس کرنے جا رہے ہیں یا فائنانس کر چکے ہیں تو کیا کیا رسک انوالو ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے میٹ وتھ کریں گے, کیونکہ یہ رسک ہی تو ہے. ہم جب بھی فائنانس کرنا شروع کرتے ہیں 5 روپے بھی, جیسے میں کئی بار اس بات کا ذکر کر چکا ہوں آپ سے کہ اگر آپ 5 روپے بھی کسی کو دیتے ہیں تو آپ کا وہاں پہ رسک شروع ہو جاتا ہے کہ آیا کہ آئیں گے یا نہیں, اور اگر آئیں گے تو کب آئیں گے, اور اگر نہیں آئے تو کیوں نہیں آئے, یہ آپ اس کی انالیسس کرنا شروع کر دیتے ہیں. Now we must look into the considerations or the factors which influence a person's credit rating. Number 1, ability to pay a loan. Then it is interest. Third is amount of credit used. Fourth is saving patterns. Fifth is spending patterns. Sixth is debt. اب جب یہ صورتحال ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو اسی لائنز پر ہم اس کو اسیس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کا اسپینڈنگ پیٹرن کیا ہے. اب ایک کوئی شخص ہے جسے کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں, جتنے اس کے ریسورسز ہیں وہ اپنی لیونگ میں نہیں رہتا, اس کی عادت ہوتی ہے کہ فضول اخراجات کرتا ہے. اگر اس کے جیب میں پیسے ہوتے ہیں تو اس سے بڑھ کر شہنشاہ کوئی دنیا میں نہیں ہے, لیکن جب پیسے نہیں ہوتے تو جس سے لیے ہیں ان کو بھول جاتا ہے, ان کو ادا بھی نہیں کرتا. لہٰذا جہاں کہیں اس طرح کی بات آتی ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو نہیں کریڈٹ کرنا چاہیے, دینا نہیں چاہیے. وجہ یہ ہے کہ آج اس کو لون کے پیسے مل گئے, جو اس کی ضرورت ہے اس نے اپنی ضرورت کے پیش نظر اس میں اخراجات نہیں کیے, اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اور زیادہ قرض میں اپنے آپ کو انوالو کر لیا. اس نے یہی نہیں کہ جو ابھی فائنانس اسے ہوا, بلکہ اس نے ماضی میں بھی کہیں سے اگر قرضہ لیا تو وہ پھر ویسا ہی ہوا جو اب ہونے جا رہا ہے. قرضہ لیا تو اس نے جو واجب الادا رقم تھی وہ اس نے قطعی پرواہ ہی نہیں کی کہ وہ ادا کر سکے, اور اس نے ادھر ادھر جتنے پیسے تھے وہ اڑا ڈالے, خرچ کر دیے, اور اس کے پاس نتیجہ کیا ہوا سوائے وہ قرض میں اپنے آپ کو مبتلا کرنے کے, اور اس کا کچھ نہیں ہوا. جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے تو وہ مالیاتی ادارے یا وہ بینکس اسے انکار کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم نہیں کر سکتے آن اکاؤنٹ آف دا ڈیٹ برڈن.
جب بھی کبھی فائنانس ایپلیکیشن کسی کی جاتی ہے کریڈٹ کے حوالے سے تو سب سے پہلے اس کا ڈیٹ سروس ریشیو نکالتے ہیں, اس کا ڈیٹ برڈن کاؤنٹ کرتے ہیں کہ یہ جو اس کے ریسورسز ہیں, یہ جو اس نے قرضے لیے ہوئے ہیں, کیا ان میں تناسب ہے, اور اگر ہم مزید اس کو فائنانس کریں گے تو کیا یہ متحمل ہو سکے گا کہ یہ ادا کر سکے اس قرضے کو. وہ جہاں یہ اسیسمنٹ کر لیا جاتا ہے اس کے بعد آگے بات بڑھتی ہے کہ اس میں رسک کتنا زیادہ ہے, اور یہ ہر کی ریٹنگ ضروری ہوتی ہے, اور یہ سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو رسپانسبل ہوتے ہیں اس کے لیے کہ یہ ادا کر سکے گا اگر اس کو قرضہ دیں گے. دیز آر دا فیکٹرز which are considered to be responsible in order to have an assessment as far as the credit rating is concerned. تو credit rating کا یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو اس جگہ رکھیے کہ اگر کوئی بھی آپ سے پیسے مانگنے آئے, آپ کے ذہن میں جو کچھ شکوک اور شبہات ابھریں گے کیا وہ اس دائرہ کار میں ہوں گے؟ اگر ہوتے ہیں تو آپ کو اس کے جوابات ملتے ہوں گے اور اس کے حساب سے پھر آپ آگے بڑھتے ہوں گے, کیونکہ وہ آپ کے پیسے ہیں جو آپ وقتی طور پہ کسی کو عذرائے ہمدردی یا اس کی ہیلپ کرنے کے لیے دے رہے ہوتے ہیں. جہاں کہیں یہ صورتحال ہوتی ہے تو یہی آپ کے بنیادی مقاصد ہوتے ہیں جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پیسے آ جائیں گے یا نہیں. اسی طرح سے یہ تو انڈیویجول لیول پہ بات ہوئی. اب یہ چاہے انڈیویجول لیول ہو یا کمرشل لیول ہو یا کارپوریٹ لیول ہو, ہر لیول پہ اسی کا اسکوپ آپ آگے بڑھاتے چلیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا جائے گا کہ بنیادی جو فیکٹرز یہی تھے جن کا میں نے ذکر کیا یہی ہوتے ہیں. اب ہم ایک جائزہ لیتے ہیں کارپوریٹ لینڈنگ کے حوالے سے. اب وہ دیکھیے کارپوریٹ کریڈٹ ریٹنگز کیا ہوتی ہیں. دا کریڈٹ ریٹنگ آف اے کارپوریشن از اے فائنینشیل انڈیکیٹر ٹو پوٹینشیل انویسٹرز آف ڈیٹ سیکورٹیز such as bonds. These are assigned by credit rating agencies such as Standard & Poor's or Fitch Ratings and have letter designations such as AAA, B and CC. یہ اس کی ری پیمنٹ کیپیسٹی کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. جو یہ کریڈٹ ریٹنگ جو الفابیٹس آپ نے دیکھے, الفابیٹس آپ نے سنے ہوں گے, اخبارات میں آئے دن نکلتا ہے کہ اس کی کارپوریٹ ریٹنگ کیا ہے, اے ہے یا بی ہے یا سی ہے. کسی کی شارٹ ٹرم ریٹنگ ہوتی ہے, کسی کی لانگ ٹرم ریٹنگ ہوتی ہے, کسی کا یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی کیپیسٹی ری پے کرنے کی ہے لائبلٹیز یا نہیں, یا صرف یہ لائبلٹیز انکر کیے جا رہا ہے اور یہ ادا نہیں کر سکتا. لہذا اس کے حساب سے جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہوتی ہیں, آپ نے بہت ہی اخباروں میں نام پڑھا ہوگا اسٹینڈرڈ اینڈ پور وغیرہ کا, یا لوکل مودیز کے حوالے سے بھی آپ نے ذکر پڑھا ہوگا کہ یہ جو مختلف مالیاتی ادارے ہیں یا ملٹی نیشنل کنسرنز بھی ہیں ان کو بھی یہ ریٹ کرتے ہیں, اور اس طرح سے ان کے بارے میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی ابیلٹی ہے ری پے کرنے کی یا نہیں. اگر انہوں نے کوئی ڈیٹ لیا ہے, قرضہ لیا ہے, لون لیا ہے, فائنانس لیا ہے, کریڈٹ ان کے پاس ہے کسی اور ادارے کا, تو کیا ان کو کیا ضرورت ہوئی تھی لینے کی, اور پھر کیا انہوں نے اس کی ادائیگی کر دی اور کس طرح سے کی. کیا ان اسٹیپولیشنز کے حساب سے کی, ان کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے کی, ان کے پاس ریسورسز تھے, انہوں نے ری پیمنٹ میں کوئی ڈیفالٹ تو نہیں کیا, اوور ڈیوز تو نہیں ہوئے, اور کیا بینک والوں کو کوئی ہراسمنٹ تو نہیں ہوا, یا کس انداز میں انہوں نے لائبلٹیز کا ری پیمنٹ کیا. یہ سارا جو ڈٹرمن کیا جاتا ہے اس سے ان کو پھر ان کو ریٹ کر کے ان کو وہ الفابیٹس یا ڈیجٹس میں کریٹ کرنا پڑتا ہے ان کی کریڈٹ ریٹنگ. اب یہ تو ہو گیا کارپوریٹ کریڈٹ لینڈنگ سسٹم اور ریٹنگ کے حوالے سے. اب اس میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ملک قرضے لیتے ہیں, چاہے وہ ادارہ ہو یا ملک ہو. اب اس ملک کا جس نے کسی انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی سے مثال کے طور پہ کوئی فائنانس لے لیا, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہوا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہوا, ورلڈ بینک ہوا, کوئی بھی ادارہ ہوا, اس سے فائنانس لیا. جب فائنانس لیا تو اس کنٹری کی بھی کریڈٹ ریٹنگ ہوتی ہے. یعنی اب وہی پرنسپلس آپ بڑا کر کے ملک کے پیمانے پر لے آئیے, اس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ جب کوئی ملک کسی سے لون لیتا ہے, کریڈٹ فیسلٹی اسے ایکسٹینڈ کی جاتی ہے,
تو وہاں بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ ری پیمنٹ کرنے کے لائق ہے یہ کنٹری یا نہیں, یا صرف یہ قرضے میں ڈوبا رہے گا. وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ جس وقت کسی کنٹری کو لینڈنگ کی جاتی ہے وہ اس کا اکنامک سینیریو اسیس کیا جاتا ہے. یہاں انڈسٹری کا کیا ریشیو ہے, گورنمنٹ کی کیا پالیسیز ہیں, سینٹرل بینک ان کا اسٹرانگ ہے یا ویک ہے, کس طرح سے اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے لوگوں کا, یہاں جی ڈی پی کا کیا ریشیو ہے, یہاں جی این پی کا کیا ریشیو ہے, یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے ہیں, کیا بہت زیادہ یہاں پہ مشکلات ہوتی ہیں, یہاں پہ کوئی ریسورسز نہیں ہیں. فرض کہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی کیونکہ ان باتوں کا ریفلیکشن ہوتا ہے آپ کے ری پیمنٹس پر, اور جہاں ری پیمنٹس پہ اثر ہوا تو اسی حساب سے پھر آپ کو کریڈٹ ریٹ کیا جاتا ہے. اب آپ سوورن کریڈٹ ریٹنگز کے حوالے سے ایک سلائیڈ دیکھیے. سوورن کریڈٹ ریٹنگ از دا کریڈٹ ریٹنگ آف اے سوورن اینٹی دیٹ از اے کنٹری. دا سوورن کریڈٹ ریٹنگ انڈیکیٹس the risk level of the investing environment of a country and is used by investors looking to invest abroad. It takes political risk into account. Credit rating کے حوالے سے جو sovereign یا جو country ہوتی ہے اس میں ایک وجہ اور بھی ہوتی ہے investment purposes کے لیے. جب کوئی investment باہر سے آپ attract کرتے ہیں, باہر سے لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اپنا پیسہ لاؤ اور یہاں ہمارے ملک میں لگاؤ تاکہ ہمارے ملک میں خوشحالی ہو. وجہ اس کی یہ ہے تاکہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ ہوں اور جو بزنس ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے وہ جنریٹ ہو سکیں. جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کنٹری کا اکنامک سینیریو دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہے. اور اکنامک سینیریو ہمیشہ یاد رکھیے اپنے آپ ایگزسٹ نہیں کرتا, وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہوتا ہے پولیٹیکل سینیریو سے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے, پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے یا نہیں ہے, پولیٹیکل ٹرموائل ہے اس کنٹری میں, لا لیسنس ہے, ہر طرف سے کوئی کنفیوژن ہے, سول کموشن ہے, کیا یہ لوگ پیسفلی رہ رہے ہیں, جو وہاں کا لوکل انویسٹمنٹ ہے وہ کس طرح کا ہے, کیریکٹرسٹکس کیا ہیں, بیک اپس کیا ہیں, کس طرح سے لوگ فیل کرتے ہیں اور کس طرح سے یہ فورن انویسٹر کو یہاں پہ فیسلٹیز ملتی ہیں. آیا کہ جب وہ یہاں پہ آئے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے جان و مال کے لالے پڑ جائیں. جب یہ ساری صورتحال وہ دیکھ لیتا ہے, اور سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی. جو ہیڈ آف دا گورنمنٹس ہوتے ہیں, جو کیبنٹ ہوتی ہے, جو پرائم منسٹرز وغیرہ ہوتے ہیں, جو کنٹری کو رول کر رہے ہوتے ہیں, اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ پالیسیز اننسیٹ کر دیتے ہیں. اور جب جہاں پالیسیز اننسیٹ کر دی گئیں تو وہ انہی پالیسیز کو ٹو کیا جاتا ہے. بعض یہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ جب تک وہ گورنمنٹ ہے اس وقت تک تو وہ پالیسیز چل رہی ہیں, اور جہاں وہ گورنمنٹ ادھر ادھر ہوئی, کچھ الیکشنز ہوئے, کوئی اور بات ہوئی, تو وہ جو اننسیشنز تھے, جو اکنامک پرنسپلز تھے, وہ سب بالائے طاق ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ایک نئے سرے سے دوبارہ پھر صورتحال ہو جاتی ہے. اب ایک انویسٹر ہے, اس کا تو پیسہ لگ رہا ہے, وہ تو لگ گیا, وہ تو باہر سے پیسہ لے آیا, اور جہاں کہیں کوئی ایسا سینیریو ہوا تو وہ پھر ہاتھ دھو لیتا ہے اپنے پیسے سے, یا کم سے کم اسے بڑی بے چینی ہو جاتی ہے. جہاں کہیں یہ صورتحال ہوتی ہے تو اسی کے حساب سے سوورن کریڈٹ ریٹنگ کا ڈٹرمنیشن ہوتا ہے, ان آرڈر ٹو انشور کہ یہ انویسٹر ہے, اس کا انویسٹمنٹ پروٹیکٹڈ ہے, اور کس لیول پہ اس کو پروٹیکشن اکارڈ کیا گیا ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کی سوورن کریڈٹ ریٹنگ کے حوالے سے. اب اس میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ لانگ ٹرم کریڈٹ ریٹنگ کیا ہے, شارٹ ٹرم کریڈٹ ریٹنگ کیا ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کے ری پیمنٹ بیہیویئر کو ڈٹرمن کرنے کے لیے. آئیے دیکھتے ہیں شارٹ ٹرم ریٹنگ کیا چیز ہوتی ہے. A short term rating is a probability factor of an individual going into default within a year. This is in contrast to long-term rating, which is evaluated over a long time frame. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو شارٹ ٹرم ریٹنگ میں وہ ایک سال کے عرصے میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آیا کہ یہ جو کریڈٹ دیا گیا ہے اس کے ری پیمنٹس کس طرح سے آ رہے ہیں, تو اس کو انہوں نے شارٹ ٹرم میں ریٹ کیا ہے کہ یہ شارٹ ٹرم ایک سال کے اسپین میں اس نے کس طرح سے بیہیو کیا. اس کو جو فائنینس کیا گیا
اس کو جب لینڈنگ اس کو کی گئی تو اس نے ری پیمنٹس کس طرح سے کیا, اور ایک سال میں کیا آپ کو بہت جلدی ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ری پیمنٹ اس کا شیڈول کیا ہوتا ہے اور یہ کس طرح سے بیہیو کرتا ہے. اب یہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز جو ہیں وہ کس طرح سے اس کو ایکٹ اپون کرتی ہیں, اس کو دیکھتی ہیں, باہر کیسے دیکھتی ہیں, اور ہمارے ملک میں کم و بیش دیکھیے آج کل کیونکہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں ہر کنٹری کے, یہاں جو ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں اس کے ریپرکشن جیسے میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا تھا اس کے باہر ہوتے ہیں امپیکٹ اور ریپرکشن, اور باہر کا جو کچھ ہوتا ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہے, کیونکہ ہم سب اب ایک انٹرلنکڈ ہیں, دنیا بڑی چھوٹی ہو گئی ہے, ولیج بن گیا ہے, گلوبل ولیج اس کا تصور ہو گیا ہے, چاہے وہ کاروباری مسئلے ہوں, چاہے وہ ذاتیات کی بات ہو رہی ہو, چاہے وہ بینک سے ایک دوسرے کا ٹرانزیکشنز ہو رہے ہوں, ایک دوسرے سے سفر ایک دوسرے کے ملک میں ہو رہا ہو. غرض کہ آپ یہ دیکھیے گا کہ دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے, ایک ٹیلی فون اٹھائیں آپ دنیا کے کسی کونے پہ آپ بات کر لیں, کانٹیکٹ کر لیں, ٹریس آؤٹ کر لیں. غرض کہ ہر وقت ہر سے آپ کا رابطہ ہوتا ہے اور اسی رابطے کے پیش نظر آپ کی بہت سی باتیں ٹریول کرتی ہیں اور ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں. اب یہ کریڈٹ ایجنسیز کا کیا رول ہوتا ہے ریٹنگ کے حوالے سے؟ کریڈٹ اسکورز فار انڈیویجولس آر اسائنڈ بائی کریڈٹ بیوروز. یونائٹیڈ اسٹیٹس, UK, کریڈٹ ریفرنس ایجنسیز وہاں پہ ہوتی ہیں. فردر آن, کریڈٹ ریٹنگز فار کارپوریشنز اینڈ سوورن ڈیٹ آر اسائنڈ بائی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز. اب یہ جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں یہ سوورن ڈیٹس ڈٹرمن کر لیتی ہیں. جب بھی کبھی کوئی ملک جس سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے لونز ڈیفر کر دیے جائیں, ری شیڈیول کر دیے جائیں یا مزید ہمیں فائنانس کر دیا جائے, یہ کریڈٹ ریٹنگ ان کا ضرور سامنے رکھا جاتا ہے. اور یہ انٹرنیشنل لیول پر آپ ہماری سوورن کریڈٹ ریٹنگ یا ہماری نہیں کسی کنٹری کی بھی, تاکہ اس کے حساب سے وہ امپلیمنٹ کیا جا سکے. ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس دا مین کریڈٹ بیوروز آر Experian, Equifax, and TransUnion. A relatively new credit bureau in the US is Innovis. In the United Kingdom, the main credit reference agencies for individuals are Experian, Equifax, and Call Credit. These are name of the credit rating agencies in the United States as well as in the United Kingdom. What happens in Canada? In Canada, the main credit bureaus for individuals are Equifax, TransUnion and Northern Credit Bureaus اور Experian. اب یہ انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں وہ کریڈٹ ریٹ کرتی ہیں انڈیویجول کے حوالے سے. اب ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ملک میں کون سا ایسا کریڈٹ کا ادارہ ہے جو ہماری کریڈٹ ریٹنگ اسیس کرتا ہے, جو ہمیں مانیٹر کرتا ہے ہماری ایکٹیویٹیز کو جو فائنانس ریلیٹڈ ہوتی ہیں, اور کس کے پرویو میں آتا ہے؟ وہ ہمارا جو سینٹرل بینک ہے وہ یہ رول اپنے پرویو میں رکھتا ہے اور اسی کے حساب سے وہ آگے بات بڑھاتا ہے. اب وہاں کیا ہے, ایک ڈپارٹمنٹ کریٹ ہے جو کریڈٹ انفارمیشن بیورو کے نام سے, مانیٹرڈ اینڈ سپروائزڈ بائی دا سینٹرل بینک آف پاکستان وچ از دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. وہ کس طرح سے ریٹ کرتا ہے, مانیٹر کرتا ہے, اور اس کی افادیت کیا ہے ہماری لوکل کنڈیشنز کے حساب سے, کس طرح سے وہ کاروبار پر اثر انداز ہوتا ہے اس کا کریڈٹ انفارمیشن رپورٹ, جو کہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے جب بھی کبھی ہم کسی کاروبار کے سلسلے میں کوئی بات رجوع کرتے ہیں. تو لہذا وہ مانیٹر کیا جاتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے. The Bureau is a repository of credit information of borrowers. The member lending institutions provide credit data, personal and loan information of their borrowers to the Bureau, which consolidates, updates, and stores the same and provides this information to its members. Financial institutions in the form of credit worthiness report. اب یہ جو کریڈٹ انفارمیشن بیورو ہے جس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان مانیٹر کرتا ہے, وہ ریسکیو کے لیے جاتا ہے, ایڈ کے لیے جاتا ہے, ہیلپ کے لیے جاتا ہے ان فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی جو فائنینس ایکسٹینڈ کرتے ہیں بورور کو. جب تک یہ فائنینس ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہوتا ہے اس سے پہلے یہ کریڈٹ انفارمیشن بیورو اپنی رپورٹ سبمٹ کر دیتا ہے جب ان سے مانگی جاتی ہے. تو وہ کریڈٹ انفارمیشن لنکڈ ہے تمام بینکوں کے ہیڈ آفیسز کے ساتھ, اور جس وقت واک ان کسٹمر ہو
یا کوئی بینک کا ریگولر کسٹمر ہو, وہ آتا ہے اور اپنی ریکوائرمنٹ بتاتا ہے کہ یہ اس کو فائنینس یا کریڈٹ کی ضرورت ہے, تو اس کو کس طرح سے میٹ وتھ کی جا سکتی ہے. تو بینک کیا کرتا ہے, جیسے ہی اس سے ریکویسٹ لیتا ہے فائنینشیل لینڈنگ کے حوالے سے, وہ فوری طور پر کریڈٹ انفارمیشن بیورو کو رجوع کرتا ہے اور وہاں سے اس کی کریڈٹ وردینس رپورٹ لے لیتا ہے, جس میں اس کی تمام ماضی کی ایکٹیویٹیز ریکارڈڈ ہوتی ہیں. کیونکہ اس نے کہیں نہ کہیں ڈیل اگر کیا ہوتا ہے تو تمام انفارمیشن, ساری انفارمیشن کریڈٹ انفارمیشن بیورو میں موجود ہوتی ہے, اور وہ رپورٹ کی شکل میں, اور اس کا ساتھ میں صرف رپورٹ ہی نہیں ہوتی بلکہ اس کی ریٹنگ بھی ساتھ میں نظر آ جاتی ہے کہ آیا کہ اس کے اوور ڈیوز ہو رہے ہوتے ہیں یا ڈیفالٹس ہیں یا ارلی وارننگ سسٹم میں یہ آ گیا ہوتا ہے. کسی نہ کسی انداز میں وہ اس کی رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ اس میں ریمارکس کے ساتھ بینک کو مل جاتی ہے, اور وہ پھر مددگار ثابت ہوتی ہے اس بات کی کہ اس کو فائنانس کیا جائے یا نہ کیا جائے. لہذا یہ کریڈٹ انفارمیشن بیورو ایک مفید قسم کی مدد کر دیتا ہے تمام فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی ان بورورز کے حوالے سے جن کی رپورٹ اس نے مانگی یا طلب کی. The Credit Information Bureau also aid financial institutions to make well-informed credit decisions in timely manners, minimizing the credit risk. The Credit Information Bureau is a public sector credit bureau of Pakistan. It was established in 1992 by the State Bank of Pakistan under Section 25A of Banking Companies Ordinance 1962. اب یہ جو کریڈٹ انفارمیشن بیورو جس کو شارٹ کر کے سی آئی بی کہتے ہیں, یہ سی آئی بی جو ہے یہ بینکنگ سرویلنس کا ایک پارٹ ہے. اب سرویلنس تو ایک یہ ہوتی ہے کہ آپ مانیٹر کرتے ہیں, اس کو راکٹ سے آپ نے دیکھا, سیٹلائٹ سے دیکھا, کسی طرح سے اور مانیٹر کیا, لیکن ڈے ٹو ڈے جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں اور خاص طور سے فائنانس ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز, ان میں یہ کریڈٹ انفارمیشن بیورو اپنا انتہائی مفید اور اہم رول ثابت کرتا ہے. اور یہ اتنی مانیٹرنگ اس کی ہوتی ہے, اور اس پہ آج کل بینکس اور مالیاتی ادارے اتنا زیادہ کاربند ہیں کہ اگر ایک بھی کہیں یہ رپورٹ گڑبڑ ہو جاتی ہے یا اس میں کہیں سے کوئی اوور ڈیوز وغیرہ کا ریفلیکشن ہو جاتا ہے تو بینک جو ہیں وہ 10 بار سوچتے ہیں اور پھر آسانی سے یا بہت پولائٹلی انکار کر دیتے ہیں. تو یہ اہمیت ہے اس کی کریڈٹ انفارمیشن رپورٹ کی, جو CWR کے نام سے مشہور ہے, کریڈٹ وردینس رپورٹ جسے کہتے ہیں. مزید دیکھیے کہ یہ CIB کا اور کیا رول ہوتا ہے سرویلنس کے ساتھ ساتھ. The CIB is a part of Banking Surveillance Department of the State Bank of Pakistan. All fund and non-fund based credit facilities, irrespective of any outstanding amount, are being reported to the CIB. Reporting to the CIB is mandatory for all member financial institutions. جتنے بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس کریڈٹ انفارمیشن بیورو کے ممبرز ہوتے ہیں, اور جو کچھ بھی ٹرانزیکشنز ان کے یہاں ہو رہے ہوتے ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو, خاص طور سے لینڈنگ کے حوالے سے, اور ساری انفارمیشن جو ہے وہ گیدر ہوتی ہے کریڈٹ انفارمیشن بیورو میں. لہٰذا جتنے بھی ٹرانزیکشنز ہوئے, کسی کو لینڈنگ کی گئی, اس کے ری پیمنٹس آئے, ان کا پورا بایو ڈیٹا جسے کہتے ہیں, پوری تفصیلات اس فائنانس کے حوالے سے وہ دے دی جاتی ہیں CIB میں. اور جب وہاں پہنچتی ہے تب یہ ایک دوسرے کی مدد اس طرح سے ہو جاتی ہے نا, کہ اگر آپ نے ایک انفارمیشن حاصل کی, وہ جو آپ کے ممبر فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں ان تک آپ نے پاس آن کر دی, تاکہ وہ محتاط ہو جائیں یا انہیں اندازہ ہو جائے کہ کس انداز میں آپ کریڈٹ کریں اس پرٹیکولر بورور کے حوالے سے. اب مزید ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے طرح کے کریڈٹ انفارمیشن رپورٹس ہوتی ہیں اور کون کون سی ایجنسیز ہمارے ملک میں ہیں جو مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں, اور ان کی کیا افادیت ہوتی ہے جس طرح سے وہ رپورٹ گیدر کرتی ہیں, اور اس گیدر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ آسانی کیسے ممبر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو فراہم کرتی ہیں. اب کتنی طرح کی ہیں, اب ہم اس سلسلے میں ایک دیکھتے ہیں سلائیڈ. There are 3 privately owned credit bureaus in Pakistan: Data Check, News, Wiz Credit Information Systems, and ICIL/PakWizInfo. The CIB gets information on borrowers from all the member financial institutions.
all banks, development financial institutions, non-bank financial institutions, Mudarbas and microfinance banks operating in Pakistan are members of the CIB. لہذا اب آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا, چاہے وہ کسی انداز میں بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہو, کوئی بھی اس کی کیپیسٹی ہو, چاہے وہ شیڈیولڈ بینک ہو, چاہے وہ نان شیڈیولڈ بینک ہو, چاہے وہ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن ہو, سب ممبرز ہوتے ہیں کس کے؟ کریڈٹ انفارمیشن بیورو کے. اس میں وجہ کیا ہے؟ چاہے وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہو یا نان فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہو یا نان بینک فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہو, کچھ بھی ہو, بھائی بات یہ ہے, بات تو کی جاتی ہے پیسوں کے حوالے سے. اس نے پیسے دینے ہیں آگے. اب چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو, جب اس نے لینڈنگ کرنی ہے تو اس میں رسک کا ایلیمنٹ فوری طور پہ آ گیا, اور جہاں رسک کا ایلیمنٹ آیا تو وہ کیا ہوتا ہے, اس میں تو پھر آپ کو بڑا محتاط ہونا پڑتا ہے, اور جو بھی انفارمیشن اس بوروور ٹو بی کے بارے میں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ پھر آپ کو حاصل کرنی ہوتی ہے تاکہ ایک کریکٹ لینڈنگ ڈسیشن آپ ارائیو ایٹ کر سکیں. لہذا اس میں کیا ہے, اس میں مددگار یا معاونت کرتا ہے کریڈٹ انفارمیشن بیورو, جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سربراہی میں سارا کام کر رہا ہے. Only the financial institutions operating in Pakistan are entitled to become member of the CIB. The membership with CIB, as per instructions of the State Bank of Pakistan and SECP, that is the Security and Exchange Commission of Pakistan, is mandatory for all banks, DFIs and NBFCs respectively. No financial institution can access the CIB database without having its membership. یہ لازمی ہے کہ جب آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اس ادارے سے, ذیلی ادارے سے جب کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں, اور عام طور سے وہ انفارمیشن فائنانس ریلیٹڈ ہوتی ہے کسی بوروور کے حوالے سے, CWR آپ جب لینا چاہتے ہیں, دیٹ از دا کریڈٹ ورتھینس رپورٹ, تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں پہلے آپ کو اس CIB کا ممبر ہونا پڑتا ہے, اور جب تک ممبر آپ نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کو وہ انفارمیشن جو ہے وہ ملے گی نہیں. جب انفارمیشن آپ کو مل جائے گی تبھی آپ لینڈنگ کا ڈیسیژن پرومپٹلی کر سکتے ہیں اور کریکٹلی کر سکتے ہیں. لہذا آپ کا ممبرشپ ہونا بڑی ضروری ہے, چاہے وہ کوئی بھی بینک ہو, کوئی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہو, کسی انداز کا بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہوگا تو اس میں آپ کی ممبرشپ ہوگی, تب آپ کو ایکسیس ہوگا اس کی تمام سہولیات کا جو ان شیپ آف CWR یا کریڈٹ ورتھینس رپورٹ کے کام آئے گی. اب یہ دیکھنا ہے کہ کریڈٹ ورتھینس رپورٹ ہوتی کیا ہے, اس میں کیا کیا ایلیمنٹس ہوتے ہیں, کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا ہم ذکر کرتے رہیں گے کریڈٹ ورتھینس رپورٹ, CWR نہیں دیتا, کریڈٹ انفارمیشن بیورو, اسٹیٹ بینک کس طرح سے سرویلنس کرتا ہے, بینک کو CWR مل گیا. غرض کہ یہ تمام باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں اور ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایکچولی وہ کریڈٹ ریٹنگ کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ کریڈٹ ریٹنگ انڈیویجول کی کیا ہوتی ہے, کارپوریٹ کی کریڈٹ ریٹنگ کیا ہوتی ہے, ساورن کی کریڈٹ ریٹنگ کیا ہوتی ہے. ہم یہ سارے ذکر تو کر چکے, لیکن ایکچولی CWR میں جو کریڈٹ ورتھینس رپورٹ ہوتی ہے اس میں ہوتا کیا ہے اور وہ ہے کیا, اب یہ جاننا ہمارے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. A credit worthiness report, CWR, is a factual statement of the borrower's credit position on a certain date, compiled on the basis of information received from the member financial institutions. The CWR contains certain financial and non-financial information on borrowers. The CWR only shows the total liabilities, both fund and non-fund based, but does not reflect the names of lending financial institutions. اب یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, اب اس میں دکھا دیتے ہیں کہ اس کی ایسٹ اس کے کتنے ہیں, لائبلٹیز کتنی ہیں, اور اس نے لائبلٹیز جو ہیں وہ کتنی ہیں اور کس کس انسٹیٹیوشن سے لیے اس کا نام نہیں ہوتا. جہاں سے بھی اس بوروور نے کوئی فائنینشیل پوزیشن یا فائنینشیل لائبلٹی انکر کی ہے اس میں اس ادارے کا نام نہیں آتا, وہ ذکر اس میں کر دیا جاتا ہے کہ یہ لائبلٹی ہے اس کی, اس نے 10 لاکھ لون لیا ہے, 15 لاکھ لون دوسرے ادارے سے لیا ہے, 25 لاکھ لون تیسرے ادارے سے لیا ہے,
اور وہاں جو یہ لون لیا ہے اس کا ری پیمنٹ بیہیویئر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اوور ڈیوز میں ہے یا ڈیفالٹ ہے یا یہ ارلی وارننگ میں آ گیا ہے کہ یہ ریگولر ہے. غرض کہ یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں, اس میں اس ادارے کا نام نہیں ہوتا جہاں سے وہ لائبلٹیز جو ہے وہ انکر کی گئی ہے. مزید ہم یہ جاننے کے لیے کہ آیا کہ کریڈٹ وردینس رپورٹ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں, اس کا تو ذکر ہم نے کر دیا, اور کیا چیزیں نہیں ہوتی وہ بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو جائے جب بھی ہم کریڈٹ وردینس رپورٹ دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں نہیں ہوں گی اور اویلیبلٹی کن چیزوں کی ہوگی. لہذا ہم ذکر تو کر چکے ہیں کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کیا نہیں ہوتی, ان کا بھی ہم ذکر کر لیتے ہیں. اب دیکھیے ضمن آپ کے سامنے ہے سلائیڈ جو آپ کو ایکسپلین کرے گی کہ کیا اور کون سے وہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو CWR میں نہیں ہوتے. CWR does not include race, income, religion, political affiliation, ethnic background, medical history, private affairs details, bank deposit accounts details, or other information not related to credit. اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی کریڈٹ وردینس رپورٹ آپ منگواتے ہیں, دیکھتے ہیں اس کو, اور دیکھنے کے بعد آپ یہ اندازہ کرتے ہیں کہ اس میں ہے کیا. ظاہر ریلیجیس افیلیشن ہمیں دیکھنے کی ضرورت بھی کیا ہے. کوئی بھی بینک ہے بھائی, آپ کوئی ریلیجن سے آپ کا تعلق ہو, ایز لانگ ایز یو آر کمپلیٹنگ اور فلفلنگ دا ریکوائرمنٹس آف دیٹ پرٹیکولر فائنینشیل انسٹیٹیوشن, اٹ از اوکے whether you could be of any religion. It doesn't matter. What the bank would be interested in is your repayment character. کسی سے بھی آپ کا ایتھنک افیلیشن ہو سکتا ہے, آپ کسی ریس سے بھی تعلق رکھ سکتے ہیں, آپ کسی کے ساتھ وابستہ ہو سکتے ہیں, کوئی آپ کے پولیٹیکل کنیکشنز ہو سکتے ہیں, کوئی غرض کے کوئی اس طرح کی جو ریلیونٹ نہ ہو کریڈٹ کے حوالے سے, وہ انفارمیشن آپ کو CWR میں نہیں ملے گی. اور یہ ریلیونٹ نہیں ہے, جو ریلیونٹ ہوتا ہے وہ سب کچھ اس میں پتہ چل جاتا ہے. اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کارپوریٹ اور کنزیومر کی ڈیفینیشن کیا ہے, کیونکہ کوئی بندہ جو ہے وہ کنزیومر کہلا سکتا ہے, کوئی اس نے اینٹیٹی اسٹیبلش کر لی وہ کارپوریٹ بن گیا. کیا یہ واقعی ایسا ہے؟ کیونکہ جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ کنزیومر کیا ہے اور کارپوریٹ کیا ہے, اس وقت تک ہم اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے اور اس کے حساب سے کریڈٹ ریٹنگ, اس کا اسیسمنٹ نہیں کریڈٹ ریٹنگ میں کیا جا سکتا. واٹ از دا ڈیفینیشن آف کنزیومر اینڈ کارپوریٹ فار CIB reporting purposes? For CIB reporting purposes, credit data of individuals and sole proprietorships is reported under consumer category, whereas credit data of all other business concerns like partnerships, private limited companies, public limited companies and corporations etc. is reported under the corporate category. اب کریڈٹ انفارمیشن کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں کچھ سوالات اٹھتے ہوں گے. اب وہ سوالات کیا ہیں ان کا ایک ایک کر کے ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ سب سے پہلا سوال جو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر جو ممبر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, کیا وہ کوئی اگر انفارمیشن مانگے یا خود دینا چاہیں تو اسے گریز کر سکتے ہیں, نہ دیں تو ایسا نہیں ہوتا. جب بھی کبھی کوئی انفارمیشن ایسی بات ہوتی ہے, کوئی بھی فائنینشیل ٹرانزیکشن اس انسٹیٹیوشن میں ہوا ہوتا ہے تو اس کی رپورٹ کریڈٹ انفارمیشن بیورو کو ضرور دی جاتی ہے, اور یہ ضرور اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یو آر فیئر ان یور ڈیلنگس, یو آر ناٹ ٹرائنگ ٹو ہیو اینی کائنڈ آف اے concealment as far as that particular financial institution in its relationship with the State Bank of Pakistan. Therefore, it becomes quite mandatory. And the passing of the information, that is the transaction, has to be reported in one way or the other to the Credit Information Bureau. Another question which crops up in our mind, and regarding our relationship, regarding the relationship of the borrower with that of the Credit Information Bureau, is there in front of you on the slide, and you could just understand what this information will be all about and how it is being carried on by the member financial institutions. Is any financial institution allowed to access a credit worthiness report of a person who is not its customer? The answer for this is yes. The financial institutions are allowed to access the credit worthiness report of any person in the CIB database, even if he or she is not its customer.
This arrangement is necessary in order to enable the financial institutions to have the CWR of their prospective customer. کیونکہ بات وہاں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے اور شروع بھی وہیں سے ہوتی ہے کہ جب کبھی لین دین کی بات آتی ہے, پیسے کا مسئلہ آتا ہے, تو چاہے وہ کوئی بھی اس کی حیثیت ہو, کسی بھی ادارے کا کچھ بھی سلسلہ ہو, اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو بندہ, یہ شخص, یہ کمپنی آیا ہے, وہ اس سے لون کے لیے کہہ رہا ہے, کریڈٹ کے لیے کہہ رہا ہے, تو وہ آگے سے کس طرح کا رہا ہے, اور کیا اس کے اندر وہ سٹیٹس, اس کے اندر وہ پوزیشن ہے, ری پیمنٹ کیپیسٹی ہے کہ یہ ایک بار لینڈنگ اگر اسے کر دی جائے گی تو یہ ادا کر دے گا اور بینک کا پیسہ ڈوبے گا تو نہیں. یہ ضروری ہوتا ہے اور اسے ایکسیس کیا جاتا ہے انفارمیشن کو. Another question that crops up in one's mind is, why has the CIB placed my name as a defaulter? اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر شخص, کوئی شخص ہے, کیا وہ سمجھے گا کہ اگر اس نے بینک سے ٹرانزیکشن کرنا شروع کر دیا اس کا نام ڈیفالٹر میں آ جائے گا؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ مان لیجیے آج جو ہے میں نے کچھ پیمنٹ دینا تھا, وہ کل میں نے کر دیا, تو کیا ضروری ہوگا کہ بینک جو ہے اسے کنسیڈر کر لے کہ یہ ڈیفالٹ کر دیا اس نے؟ اس کا جواب کیا ہے, وہ ایک سلائڈ کی شکل میں آپ کے سامنے ہے. The CIB does not name any borrower as a defaulter at its own. The concerned financial institutions have reported your name as a defaulter to the CIB. If you want to make correction in the CIB record, please contact the reporting institution. اب یہ سب سے اہم چیز یہی ہوتی ہے کہ جو رپورٹنگ انسٹیٹیوشن ہوتا ہے, جہاں سے آپ کی ڈیلنگ ہو رہی ہوتی ہے, CIB اپنے آپ کچھ نہیں کرتا, کریڈٹ انفارمیشن بیورو جو ہے CWR خود نہیں بناتی. جو رپورٹنگ اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے کی ہوتی ہے آپ کی ڈیلنگ کے بارے میں, جو اس سے ہوئی ہوتی ہے, اسی کی بیسس پہ وہ رپورٹ مرتب ہوتی ہے. اور جب آپ کہیں اور کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں اور وہاں سے آپ فائنانس کے لیے اپلائی کرتے ہیں, تو وہی جو انفارمیشن آپ کے اوریجنل انسٹیٹیوشن نے دی ہوتی ہے, اسی بیسس پہ آپ کا CWR یا کریڈٹ وردینس رپورٹ نکال آتی ہے. لہذا یہ CIB کی کوئی اس میں منوپلی نہیں ہے کہ وہ جس کی مرضی ہو وہ ڈیفالٹ کر دے, جس کا دل چاہے آپ اس میں اوور ڈیوز ریفلیکٹ کر دیں. نو 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 نو, CIB has got absolutely nothing to do with it. Now another question that crops up in the mind is how the negative credit worthiness report can be improved. The answer for this is, the negative CIB report may be due to some outstanding liabilities of financial institutions that were either not paid or paid after due date. You would discuss the matter with your lending financial institutions and work out a repayment settlement plan with them. Once your loan account is regular, your credit worthiness report will reflect the improved position. Another question that crops up in one's mind is how groups are formed and group liabilities determined. The responsibility of formation of group and consequent group liabilities rests with the reporting financial institutions in line with the definition of group and the criteria laid down by prudential regulation for corporate commercial lending. So these basically are the questions that are created, that crop up in our mind when we go for a borrowing from any of the financial institutions. آج ہم نے یہ دیکھا کس طرح سے کریڈٹ ریٹنگ ڈٹرمن ہوتی ہے, کس طرح سے کریڈٹ وردینس رپورٹ میں رپورٹنگز ہوتی ہیں, کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں, اور یہ اثرات کیا منفی ہوتے ہیں یا مثبت ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہم اس اندازے پہ اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس فائنانس کے حساب سے جو ریکویسٹ کیا جا رہا ہے اس میں کس قدر رسک انوالو ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہر چیز جو ہے وہ لنکڈ ہے کریڈٹ, اور کریڈٹ لنکڈ ہے رسک سے. جب بھی کبھی ہماری کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو initially it may be a credit related, but subsequently it cannot be without the risk. Therefore it is all interrelated. So for now I beg leave from you, and I hope that you have understood all what has been explained to you. Until such time that we carry on with the next lecture, I'll request that you stay alert, have a revision of all what we had discussed, and inshallah we'll meet again. Thank you very much. Khuda Hafiz.